السلام علیکم۔ کیا کبھی آپ نے سوچا ہے اگر آپ کے ہاتھ ایک ایسا پرانا چراغ لگے جو آپ کو آپ کی پوری قسمت دکھا سکتا ہو تو آپ کیا کریں گے؟ جلائیں گے یا ڈر کے پھینک دیں گے؟ یاد رکھیں، کچھ سچ ایسے ہوتے ہیں جو انسان کی زندگی بدل دیتے ہیں، اور آج میں آپ کو ایک ایسے ہی چراغ کی کہانی سنانے جا رہی ہوں جس نے ایک نوجوان کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل دی۔ آئیے جانتے ہیں۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں سعد نام کا ایک نوجوان رہتا تھا۔ وہ پڑھائی میں اچھا تھا، لیکن ہمیشہ پریشان رہتا کہ آگے زندگی میں کیا ہوگا۔ غربت کے بوجھ تلے دبا ہوا اس کے دل میں ایک ہی سوال تھا، کیا میں کبھی کامیاب ہو سکوں گا؟ ایک شام جب وہ جنگل کے راستے سے گزر رہا تھا، اس کی نظر ایک پرانے چراغ پر پڑی۔ چراغ مٹی اور زنگ سے بھرا ہوا تھا۔ گاؤں کے بزرگ اکثر کہا کرتے تھے، یہ چراغ جس کے بھی ہاتھ لگتا ہے اس کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ مگر یاد رکھنا، یہ چراغ آسان نہیں، سچ دکھاتا ہے، اور سچ برداشت کرنا سب کی بس کی بات نہیں۔ سعد کے دل میں تجسس بھڑکا۔ وہ سوچ میں پڑ گیا، کیا واقعی یہ کہانی ہے یا حقیقت؟ اس نے چراغ کو صاف کیا اور پھر جلانے کی کوشش کی۔ اچانک روشنی پھیل گئی، اتنی تیز کہ سعد کو آنکھیں بند کرنی پڑی۔ جب آنکھیں کھلی تو وہ جنگل میں نہیں تھا، وہ ایک سنسان جگہ پر کھڑا تھا، اور سامنے دو راستے روشن تھے۔ پہلے راستے میں اس نے خود کو دیکھا، ایک عالیشان محل میں، دولت مند خادم اس کی خدمت میں، لیکن اس کی آنکھوں میں عجیب سا خالی پن تھا۔ وہ ہنس رہا تھا مگر اکیلا تھا، اس کے قریب کوئی اپنا نہیں تھا۔ دوسرے راستے میں اس نے خود کو ایک چھوٹے اسکول کے کمرے میں دیکھا۔ کپڑے عام سے تھے، جیب خالی تھی، مگر بچے اس سے محبت سے لپٹ رہے تھے۔ لوگ عزت سے اس کا نام لے رہے تھے۔ اس کے چہرے پر سکون اور خوشی تھی۔ چراغ کی روشنی کم ہونے لگی، دیوار پر ایک جملہ ابھر آیا، تمہاری زندگی وہی ہوگی جو تم آج کے فیصلوں سے چنو گے۔ سعد کی سانسیں تیز ہو گئی۔ اس نے چراغ بجھا دیا، مگر اس رات کے بعد اس کی زندگی بدل گئی۔ اس نے دولت کے خواب کی بجائے علم اور نیکی کا راستہ چنا۔ وقت گزرتا گیا، لوگ اسے ایک عظیم استاد کے نام سے جاننے لگے، اور اس کا سکون اس کی اصل دولت بن گیا۔ ہم سب اپنی قسمت کا چراغ خود جلاتے ہیں۔ دولت، عزت، خوشی، یہ سب ہماری آج کی نیتوں اور فیصلوں پر ہے۔ یاد رکھیں، زندگی کا اصل خزانہ وہ سکون ہے جو دوسروں کے دلوں میں جگہ بنانے سے ملتا ہے۔